بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نام واقعی ایجی لونا ہے اور سابق بادشاہ رازرک کی بیوہ ہے۔ اے میرے باپ، یہ عورت نہایت خوبصورت اور پرکشش ہے اور آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ میں نے مزید تفصیل جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وادی رباطہ میں جب طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے ہسپانیہ کے بادشاہ رازرک کو شکست دی اور رازرک جنگ میں مارا گیا تو یہ ایجی لونا جو اس کی ملکہ تھی ٹولیڈو سے فرار ہو کر ماردہ میں گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ کس سلسلے میں آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ عبدالعزیز کی یہ بات سن کر موسیٰ بن نصیر نے کہا، اس عورت کو اندر لاؤ، میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز بن موسیٰ باہر آیا اور کچھ ہی دیر بعد اس خاتون کو موسیٰ بن نصیر کے سامنے پیش کیا۔ وہ ابھی جوان اور توانا تھی، انتہا درجے کی خوبصورت اور جسمانی ساخت میں ایک منفرد کشش رکھتی تھی۔ موسیٰ بن نصیر بڑے احترام اور پاکیزگی کے ساتھ اس خاتون سے پیش آئے اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے والی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ جب خاتون اس نشست پر بیٹھ گئی تو موسیٰ بن نصیر نے اسے مخاطب کیا، اے خاتون، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا نام ایجی لونا ہے اور ہسپانیہ کے سابق بادشاہ رازرک کی بیوہ ہو اور ٹولیڈو شہر سے نکل کر ماردہ میں چھپ کر پناہ لیے بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ تم مجھ سے مل کر کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس استفسار پر ایجی لونا بولی، مسلمانوں کے امیر، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ میں رازرک کی بیوہ ہوں اور کبھی ہسپانیہ کی ملکہ رہا کرتی تھی۔ میں کچھ جاننے والوں کے ہاں ماردہ شہر میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب جب کہ آپ نے شہر فتح کر لیا ہے اور بہت سے لوگ جان گئے ہیں کہ میں ہسپانیہ کے سابق بادشاہ رازرک کی بیوہ ہوں۔ اے امیر، آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ہسپانیہ کے سابق بادشاہ رازرک کو ناپسند کرتے تھے، اس سے دشمنی اور عداوت بھی رکھتے تھے، اسی لیے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ ہسپانیہ کی اس سرزمین میں میری جان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کریں۔ ایجی لونا کی یہ بات سن کر موسیٰ بن نصیر کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتے رہے، پھر ایجی لونا کی طرف دیکھ کر کہا، ایجی لونا، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی جوان ہو اور اپنی زندگی ہسپانیہ کی سرزمین میں گزارنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم کسی کے ساتھ شادی کر کے اپنی باقی زندگی پرسکون طور پر گزارو۔ اس پر ایجی لونا جھٹ سے بولی، اے مسلمانوں کے امیر، آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی ہسپانیہ کی ملکہ رہی ہوں۔ اب اگر میں ہسپانیہ کے کسی رئیس یا امیرزادے سے شادی کرتی ہوں تو وہ مجھے اپنا محکوم اور غلام بنا دے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہسپانیہ کی ملکہ رہنے کے بعد کسی کے غلام کی حیثیت سے زندگی گزاروں۔ ایجی لونا کے اس جواب پر موسیٰ بن نصیر نے کچھ دیر غور کیا اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایجی لونا، یہ جوان جو اس وقت میرے بائیں پہلو میں بیٹھا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام عبدالعزیز بن موسیٰ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا سکتا ہوں، اس طرح تم ہسپانیہ میں ایک محفوظ اور خوشگوار زندگی گزار سکتی ہو۔ موسیٰ بن نصیر کی اس پیشکش پر ایجی لونا کے خوبصورت چہرے اور ہونٹوں پر خوشی اور مسکراہٹ بکھر گئی اور پھر اس نے کہا، اے مسلمانوں کے امیر، میں آپ کی اس پیشکش کو قبول کرتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر ایک پرامن اور خوشگوار زندگی گزار سکتی ہوں۔ یہ جواب سن کر موسیٰ بن نصیر خوش ہو گئے اور فوراً انتظامات کا حکم دیا اور اس طرح انہوں نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کی شادی ایجی لونا کے ساتھ کر دی اور تاریخ میں یہ خاتون ام عاصم کے لقب سے مشہور ہوئی۔ اس کے بعد شہر کے حالات کی طرف آتے ہیں۔ ماردہ شہر کے وہ لوگ جنہوں نے چند دن تک مسلمانوں کو شہر کی فصیل سے باہر روک رکھا تھا اور مسلمانوں نے جو شہر کے اندر محاصرے اور تدبیریں کی تھیں، جب یہ خبریں دوسرے شہروں تک پہنچیں تو لوگوں نے دوبارہ ہمت کر کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی ابتدا سب سے پہلے اشبیلیہ شہر سے ہوئی۔ وہاں جو حفاظتی چوکی موسیٰ بن نصیر نے قائم کر رکھی تھی، اس کے محافظ مسلمان مجاہدوں کو شہر والوں نے
نے قتل کر دیا، لیکن شہر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ وہ ہر حال میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ وہ بھی عہد شکنی کر کے اشبیلیہ کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان سب نے مل جل کر اشبیلیہ میں بغاوت کھڑی کر دی۔ جب موسیٰ کو اپنے مخبروں کے ذریعے اشبیلیہ شہر کی بغاوت کا علم ہوا تو وہ خود ماردہ شہر میں رکا رہا، جبکہ اس بغاوت اور سرکشی کو فروغ کرنے کے لیے ایک لشکر اپنے بیٹے عبدالعزیز کو دے کر اشبیلیہ کی طرف روانہ کیا۔ اشبیلیہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر دے کر بھیجا ہے تو اشبیلیہ کے محافظ اور عام لوگ مسلح ہو کر شہر سے باہر نکل آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ کھلے میدان میں عبدالعزیز کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے دیں تاکہ مقامی لوگوں کے حوصلے بلند ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو کر ایک طاقتور قوت بن جائیں جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن ان کی ہر خواہش رہ گئی۔ جب کھلے میدان میں عبدالعزیز کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو اس نے بجلی کی سی تیزی اور طوفان کی سی شدت کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، ان کی سرکشی کو کچل کر رکھ دیا اور ساری طاقت کو پامال کر ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے قدم اکھڑ گئے، صفیں منتشر ہو گئیں اور حوصلے پست ہو کر رہ گئے۔ عبدالعزیز نے ان کے غرور اور بغاوت کو خاک میں ملا دیا اور بہادری کو شکست و حیرت میں بدل دیا۔ ان کے گرم لہو نے میدان جنگ کو سرخ کر دیا اور ان کے تمام ارادے مٹی میں مل گئے۔ عبدالعزیز نے اشبیلیہ شہر سے باہر دشمن کو نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ بغاوت اور سرکشی کے تمام سرغنوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر موسیٰ کے حکم پر اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اشبیلیہ شہر میں آباد کیا اور انہیں جاگیریں عطا کیں تاکہ وہ مستقل طور پر وہاں قیام کریں اور آئندہ کسی دوسرے شہر میں بغاوت سر نہ اٹھا سکیں۔ شہر کے اندر یہ انتظامات کرنے کے بعد عبدالعزیز واپس ماردہ اپنے باپ موسیٰ بن نصیر کے پاس چلا آیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے ہسپانیہ کی مفتوحہ جاگیروں میں عربوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ وہ جس شہر کو فتح کرتا وہاں مناسب تعداد میں فوج حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا۔ اپنی رہائش کے لیے بھی اس نے ایک قدیم محل کا انتخاب کیا۔ اب ہر جگہ یہی طریقہ اختیار کیا جانے لگا کہ مسلمانوں کی نئی آبادیاں قائم کی جائیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مختلف علاقوں کی زبان، روایات، رسم و رواج اور خیالات میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں اور وہ علاقے مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار بنتے چلے گئے۔ ماردہ شہر کو فتح کرنے اور اشبیلیہ کی بغاوت فروغ کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اپنے لشکر کے ساتھ باجہ اور ابلا کے شہروں کو بھی زیر کر لیا۔ ان شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں بھی اس نے دوسرے مقامات کی طرح مضبوط دفاعی انتظامات کیے۔ وہاں کے سرکش اور بغاوت پر آمادہ امراء کو معزول کر کے ان کے محلات اپنے لشکر کے چھوٹے سالاروں کے حوالے کر دیے اور امن و امان کی بحالی کے لیے فوجی دستے مقرر کر دیے۔ اس کے بعد وہ ماردہ شہر کے گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ کرنے میں مصروف رہا۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو وہ مرثیہ کی طرف بڑھا۔ مرثیہ شہر پر تو پہلے ہی طارق بن زیاد اور طریق بن مالک قبضہ کر چکے تھے اور وہاں تدمیر کو حاکم مقرر کیا گیا تھا، لیکن مرثیہ کے نواحی علاقوں میں ابھی تک باغیوں کے اثرات باقی تھے۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے وہاں پہنچ کر تمام باغی عناصر کا قلع کما کیا اور انہیں مسلمانوں کی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ ان تمام مراحل کو سر کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ ٹولیڈو شہر کی طرف بڑھا۔ طارق بن زیاد اور طریق بن مالک کو جب یہ خبر ملی کہ موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ ہسپانیہ میں داخل ہو چکا ہے اور اشبیلیہ کو فتح کرنے کے بعد ماردہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ اپنی مفتوحہ اور زیر نگی بستیوں کو چھوڑ کر واپس لوٹے اور ٹولیڈو شہر کا رخ کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہیں قیام کر کے موسیٰ بن نصیر کا استقبال کریں۔ چنانچہ جب موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ ٹولیڈو شہر کے قریب پہنچا تو طارق بن زیاد، طریق بن مالک، مخیث اور عبداللہ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ ان چاروں کو دیکھ کر موسیٰ بن نصیر اور اس کا بیٹا عبدالعزیز فوراً اپنے گھوڑوں سے اتر آئے۔ اتنے میں موسیٰ کا دوسرا بیٹا عبدالعلا بھی قریب آ گیا اور وہ بھی اپنے باپ اور بھائی کی طرح گھوڑے سے اتر گیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر بازو پھیلائے طارق بن زیاد کی طرف بڑھا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ اس سے گلے ملا۔ اسی محبت برے انداز میں طریق بن مالک، مغیث اور عبداللہ کو بھی گلے لگا
لگایا۔ بعد ازاں اس کے دونوں بیٹے عبدالعزیز اور عبدالعلا بھی چاروں سے بغلگیر ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے سامنے آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم کے نایاب مجاہدوں، تم نے اپنی جرأت اور مردانگی سے دشمن کے لشکروں پر ایسی کاری ضربیں لگائی ہیں کہ ان کے غرور کے محل زمین بوس ہو گئے۔ تم دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ہسپانیہ کے میدانوں اور شہروں پر چھا گئے اور دشمن کی طاقت کو مٹی کے گروندوں کی مانند ڈھا دیا۔ تم یقیناً شعور و آگاہی کا روشن مینار ہو۔ اپنی ولولہ انگیز قیادت سے تم نے دشمن کے لشکروں کے بے سیم جذبوں کو خوف اور حیرت میں بدل دیا، ان کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور ان کی خواہشوں کے سفر کو سنسان اور ویران راستوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سنو میرے مجاہدوں، میں تم دونوں کی کارکردگی سے بے حد خوش ہوں۔ کیروان میں بیٹھ کر میں نے تم سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں، تم ان سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے ہو۔ ہسپانیہ کی سرزمین میں تمہاری فتوحات نے میرا دل مطمئن کر دیا ہے۔ اب تم دونوں اپنے اور میرے لشکر کو ایک مقام پر جمع کرو۔ نئی مہم کا آغاز کرنے سے پہلے میں دونوں لشکروں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، اور مخیز تم آج ہی دمشق کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں اس سے پہلے بھی ایک قاصد کو دمشق بھیج چکا ہوں۔ دراصل میرا ارادہ یہ ہے کہ اندلس سے اپنی فتوحات کا آغاز کرتے ہوئے خشکی کے راستے قسطنطنیہ تک جا پہنچوں اور دارالخلافہ دمشق کو اندلس سے ملا کر ایک مضبوط مواصلاتی سلسلہ قائم کروں۔ میری تجویز یہ ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں عیسائیوں کو آسان شرائط پر مطیع کر کے وہاں اسلامی نو آبادیاں قائم کی جائیں۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی تھی، لیکن ابھی تک میرا قاصد اجازت نامہ لے کر واپس نہیں آیا، لہٰذا تم فوراً دمشق جاؤ۔ میری طرف سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو میرا سلام پہنچاؤ اور اس منصوبے کے سلسلے میں اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے ہی تمہیں اجازت نامہ ملے فوراً ہسپانیہ واپس لوٹ آؤ تاکہ میں اپنے کام کا آغاز کر سکوں۔ موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم سن کر مخیز نے اسبات میں سر جھکا دیا، پھر نہایت ادب اور نرمی سے عرض کیا، اے امیر آپ مطمئن رہیں، میں آج ہی دمشق کے لیے روانہ ہوتا ہوں اور آپ کے لائے عمل کے مطابق خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت نامہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مخیز کا یہ جواب سن کر موسیٰ بن نصیر مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں لشکروں کے اجتماع اور خطاب کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ جب دونوں لشکروں کو ٹولیڈو شہر سے باہر ایک وسیع میدان میں جمع کر دیا گیا تو موسیٰ بن نصیر ایک بلند مقام پر کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہوں میں عزم کی چمک تھی اور آواز میں بجلی کی سی گرج۔ اس نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو میرے ساتھیوں، تم نے اپنے لہو کی حرمت سے اس سیاہ اور بھیانک دشمن کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تمہاری تلواروں نے ان کے غرور کے محل ڈھا دیے اور ان کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تم نے ان کے جوش و خروش کو شکست میں بدلا اور سانسوں کی گرمی کو حسرت اور محرومی کی آگ بنا دیا۔ اے میرے مجاہدوں، اگر تم اسی یقین، اخلاص اور اپنے رب پر اسی توکل کے ساتھ میدان میں اترتے رہے، اپنے خالق و مالک کو یاد کرتے ہوئے دشمن پر ضربے لگاتے رہے، تو خداوند تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم طوفان کی طرح بڑھو گے اور ہر رکاوٹ کو رونتے چلے جاؤ گے۔ میرے رفیقو، اگر تم یقین، اخوت اور بھائی چارے کی مضبوط دیوار بن کر دشمن کا سامنا کرو گے تو ان کے اعصاب پر خوف بن کر چھا جاؤ گے، ان کی سانسوں میں حسرت کے نوحے اور ان کی آنکھوں میں جلتے انگارے بن جاؤ گے۔ میرے ساتھیو، تم میرے بازو ہو، تم میرا دل ہو، تم میری عزت اور میری آبرو ہو۔ آؤ میرے ساتھ عہد کرو کہ ہم دشمن کے غرور کے قلعوں کو آندھی کی طرح پاش پاش کر دیں گے اور تاریخ کے ماتھے پر ناقابل تسخیر عزم بن کر ابھریں گے۔ آپس میں محبت اور اخوت کی مثال بن کر رہو، صبح کی روشنی کی طرح پاکیزہ اور دل کی مٹھاس کی طرح خوشگوار رہو، لیکن دشمن کے لیے آگ و آہن بن جاؤ۔ قیامت کا شور اور صحرا کی وحشت بن کر ان پر ٹوٹ پڑو، پھر کوئی ظلم، جبر اور کوئی طاقت تمہیں اس سرزمین میں دبا نہیں سکے گی، اور تمہاری حالت ہسپانیہ میں اس دریا کی مانند ہو جائے گی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، تکلیف کے بعد آرام اور دکھ کے بعد سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر تم پورے خلوص، دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ میرا طارق بن زیاد
زیاد اور طریف بن مالک کا ساتھ دو گے تو ہم ہسپانیہ میں جنوب سے شمال اور مشرق سے مغرب تک کوئی بھی ایسی قوت اپنے راستے میں نہیں پائیں گے جو مستقبل میں ہماری راہوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہ کہنے کے بعد موسیٰ بن نصیر خاموش ہو گیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اپنے خیموں میں جا کر آرام کریں۔ پھر وہ اس جگہ آیا جہاں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کھڑے تھے۔ مخیث پہلے ہی دمشق کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور عبداللہ لشکری امور کی نگرانی کے لیے اپنے خیمے کی طرف جا چکا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے سامنے قدم رکھا تو طارق بن زیاد ادب کے ساتھ آگے آیا اور بولا، اے امیر، میں آپ کے لیے ایک نئی خبر لے کر آیا ہوں۔ فرانس کا ایک لشکر ہسپانیہ کے شمالی صوبے ارغون کے مرکزی شہر سرکفہ میں جمع ہو چکا ہے۔ اس لشکر کی تعداد ان گنت ہے اور اسے فرانس کے ایک کاؤنٹ ہیلن نے روانہ کیا ہے۔ یہ فرانسیسی لشکر نہ صرف ہسپانیہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف دفاع کرے گا بلکہ ان کا ارادہ مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال باہر کرنے کا بھی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فرانس اس وقت چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹا ہوا ہے اور ان ریاستوں پر کاؤنٹ اور نواب حکمران ہیں۔ ان میں سب سے طاقتور اور زیادہ لشکر رکھنے والا ہیلن آف ہسٹل ہے۔ اس نے سب سے پہلے فرانس کا دورہ کیا اور وہاں کے تمام نوابوں اور کاؤنٹوں کو مسلمانوں کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کو یہ بھی باور کرایا کہ مسلمانوں سے فرانس کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا ہے تو ہسپانیہ کے عیسائیوں کی ہر ممکن مدد کی جانی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ہیلن نے ایک بڑا لشکر ہسپانیہ کی طرف روانہ کیا جو اس وقت صوبہ ارغون کی مرکزی شہر سرکفہ میں موجود ہے۔ میں نے خود اس لشکر کے پڑاؤ کو دیکھا ہے اور کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ واحد لشکر ہو اور دوسری طرف ہمارا متحدہ لشکر ہو تو اس فرانسیسی لشکر کی تعداد ہمارے کل لشکر سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ مجھے خدشہ ہے کہ ہیلن مزید لشکر بھی ہسپانیہ کی طرف بھیجے گا تاکہ مسلمانوں کو اس سرزمین سے نکالا جا سکے۔ یہ بات سنانے کے بعد مخبر خاموش ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے مخاطب کیا اور کہا، چلو تم واپس جاؤ اور اپنے کام میں لگ جاؤ۔ مخبر کے جانے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مخبر ہماری مشکلات آسان کر کے لے آیا ہے۔ میں تم دونوں سے مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم متحد ہو کر کہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں، لیکن اب جب اس نے بتایا کہ ایک فرانسیسی لشکر صوبے ارغون کے مرکزی شہر سرکفہ میں جمع ہے تو میری سوچ بدل گئی ہے۔ ہم تینوں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ سرکفہ شہر کی طرف جائیں گے تاکہ نہ صرف اس صوبے اور اس کے مرکزی شہر کو فتح کیا جا سکے بلکہ فرانسیسی قوت کو ہسپانیہ سے مار بھگایا جائے تاکہ آئندہ وہ ہسپانیہ کی مدد کے لیے سرزمین میں داخل نہ ہو۔ یہ کہہ کر موسیٰ بن نصیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر دوبارہ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک سے مخاطب ہو کر بولا، سنو میرے رفیقو، شمالی صوبے ارغون کے مرکزی شہر سرکفہ کی طرف روانگی سے پہلے میں اپنے لشکر کے لیے کچھ اہم احکامات جاری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ احکامات تم ہر ایک سپاہی تک پہنچانے کا انتظام کرو تاکہ کسی کو کوئی شک یا شبہ نہ رہے۔ میرے لشکر کے لیے جاری ہونے والے احکامات یہ ہیں، جنگ کے دوران ملک یا شہر کو بلا ضرورت تباہ نہیں کیا جائے گا، حملے صرف عسکری طریقے کے مطابق ہوں گے اور شہریوں یا عام لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، رعایا کے مذہبی جذبات کا پورا احترام کیا جائے گا اور کسی کی دل شکنی نہیں ہوگی، لوٹ مار اور ظلم و ستم کے کسی عمل سے باز رہا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان سپاہی ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے موت کی سزا مقرر ہوگی۔ میرے ساتھیوں، ان احکامات کے علاوہ ارغون کی طرف روانگی سے پہلے تمہیں اپنے لشکر کے لیے کچھ مزید انتظامات کرنے ہوں گے۔ ہر سپاہی کو ایک چھوٹا سا برتن دیا جائے، ایک تھیلا جس میں وہ اپنی خوراک رکھ سکے اور پانی کے لیے ایک چھوٹا برتن مہیا کیا جائے تاکہ اگر دشمن کے ساتھ جنگ طویل ہو جائے تو ہر سپاہی تازہ دم رہ کر مقابلے کے لیے تیار ہو۔ یہ تمام انتظامات مکمل کرنے کے لیے میں تم دونوں کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد ہم روانہ ہوں گے۔ موسیٰ بن نصیر کے اس حکم کے بعد طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے لشکروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 دن بعد موسیٰ بن نصیر نے ٹولیڈو شہر سے ہسپانیہ کے شمالی صوبے ارغون کی طرف کوچ کیا۔ اس روانگی سے قبل
جنرل موسیٰ بن نصیر نے اپنے لشکر کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور اپنے بیٹے عبدالعزیز کو معاون کی حیثیت سے اپنے ساتھ شامل کیا۔ دوسرا حصہ طارق بن زیاد کی قیادت میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر نے اپنے دوسرے بیٹے عبدالاولیٰ کو طارق کا نائب مقرر کیا۔ لشکر کا تیسرا حصہ طریف بن مالک کی قیادت میں رکھا گیا اور امیر البحر عبداللہ کو اس کے ماتحت مقرر کیا گیا۔ یوں تینوں حصوں میں تقسیم کے بعد اسلامی لشکر نے ٹولیڈو شہر سے ہسپانیہ کے شمالی صوبے ارغون کا رخ کیا۔ اس وقت فرانس سے ایک بہت بڑا لشکر صوبہ ارغون کے مرکزی شہر سرکفہ میں جمع تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مقامی لشکر بھی وہاں موجود تھا۔